Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Allahumma ja'alna minhum wa minal ladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ameen ya rabbal alameen. ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. فإنی قریب ہم نے اپنے 4 دنوں کی تھیم بنائی تھی، اللہ تعالیٰ کو قریب محسوس کرنا، اور اس حوالے سے ہم نے سب سے پہلے بات کی کہ اللہ کی قربت کو محسوس کرنے کے لیے دنیا کی مٹیریلسٹک اپروچ سے آنکھیں دور کرنی پڑتی ہیں. دنیا کو نبھانا ہوتا ہے، دنیا کو آنکھوں کے سامنے فوکس میں نہیں رکھنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم شیطان کے وسوسوں، شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو نہ کریں. پھر آپ کو بتایا کہ سیشن نمبر 2 میں کہ آپ نے جب کسی نہ کسی کو تو فالو کرنا ہے زندگی میں صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے، تو آپ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلانا ہے. اور اس ریفرنس میں ہم نے تزکیۃ النفس، تقوی اور احسان پر کافی تفصیل سے بات کی تھی. پھر کل کا جو ہمارا 3rd سیشن تھا، اس میں ہم نے ایک قدم آگے بڑھ کر اللہ کو قریب محسوس کرنے کے لیے اس اینگل سے بات کی تھی کہ جب ہم تقوی اور احسان اڈاپٹ کرنے کی طرف آج کے دور میں بڑھتے ہیں تو آزمائشیں آتی ہیں. ان آزمائشوں کے اندر اگر کوئی ہستی ہمیں ایمان پر قائم رکھ سکتی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور آپ توکل علی اللہ کہہ لیں یا آپ اس کا اور زیادہ جس کو آپ کہتے ہیں عربی کا گاڑا فارم احتساب کہہ لیں. احتساب ان دا سینس ایسا صبر جو آپ ہائیسٹ ریوارڈ کی وجہ سے کرتے ہیں یا ہائیسٹ ریوارڈ کی امید پر کرتے ہیں. احتساب کو میں نے آپ کو بتایا تھا، عربی میں کہتے ہیں الصبر للرجاء الثواب. وہ صبر جو آپ ہائیسٹ ریوارڈ کی موٹیویشن میں کر لیتے ہیں اس کو احتساب کہتے ہیں. اور احتساب ہی کو آپ توکل کے اینگل سے بھی سمجھتے ہیں. اس میں نے آپ کو 3 درجے بھی بتائے تھے کہ اگر میں بیئر منیمم مسلمان ہوں تو میرا اللہ کے ساتھ توکل کا معاملہ، اعتماد کا معاملہ کیسا ہوگا. اگر میں نے تھوڑا سا اپنے ایمان کو بڑھایا ہے تو میرا اللہ رب العزت کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہوگا، اعتماد یا توکل کا. اور اگر میں نے اپنے آپ کو توکل کی بہترین سطح تک، ایلیویٹڈ سطح تک پہنچا دیا ہے جس کو ہم احتساب کہتے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو ٹوٹلی وداؤٹ اینی آبجیکشن اللہ کی شریعت اور اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اور اسی پر ہم نے کل کافی تفصیل سے بات کی تھی. اب جب ہم اللہ پر توکل کی بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کو اپنے پہلے سیشن میں بتایا تھا کہ میرا آخری سیشن دعا پر بیسڈ ہوگا. ظاہری بات ہے ہم اپنی اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی قربت بھی چاہ رہے ہیں، اللہ کا رضوان بھی چاہ رہے ہیں، شیطان سے بچنا بھی چاہ رہے ہیں، دنیا میں کھونا بھی نہیں چاہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ زندگی کے ہر طرح کے حالات میں ہمارا اللہ پر ٹرسٹ مینٹینڈ رہے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز یا کانسٹنٹ چیز ہمارا اللہ کے ساتھ دعا کا ایک تعلق ہے. اور دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے. آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سنا ہے، آپ نے کہا الدعاء مخ العبادہ. دعا تو جو عبادت ہے اس کا کرکس ہوتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اس کا اسپائنل کارڈ ہوتی ہے. ایک دفعہ میں نے اپنے اس لیکچر میں یہی ٹرم استعمال کی تھی کہ دعا عبادت کا اسپائنل کارڈ ہوتی ہے، جس کے اوپر مجھے بعد میں کسی خاتون نے ان تک آڈیو پہنچی ہوگی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں مخ کا دعا مخ العبادہ میم خا مخ، اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ اسپائنل کارڈ نہیں ملتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس طرح سے تو ہم گمراہ ہو سکتے ہیں. اب اگر میں آپ کو اس وقت اتنی بات بتانے کے بعد یہ کہہ رہی ہوں
کہ الدعاء مخ العبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہ رہے ہیں کہ دعا کا کرکس یا دعا کا اسپائنل کارڈ آپ کی عبادت کا اسپائنل کارڈ آپ کی دعا ہے. آپ کو ایسنس سمجھ آ رہا ہے اس کا کیا مطلب؟ آپ کو اور میرا اسپائنل کارڈ کا معاملہ ڈسٹرب ہو جائے تو ہم چل پھر نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے. مینز آپ کا ایسنس ہے یہ اس وقت آپ کی زندگی میں ہلچل, موومنٹ, آپ کی زندگی کے اندر ایک روا روی یا ڈائنامکس, اس کے لیے آپ کا اسپائنل کارڈ بہت اہمیت رکھتا ہے. مخ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا سینٹرل پارٹ, جس کو آپ اکثر بولتے ہیں دا کرنل. جیسے آپ کہتے ہیں بادام کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کے اندر جو گری ہوتی ہے جو بادام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مخ. اس کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم کم علم رکھتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں استاد کی یا کسی بتانے والے کی بات کا ایسنس سمجھ نہیں آتا. ہمیشہ یاد رکھیں آپ کے لیے ہمیشہ سیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ موجود ہوگا. تو مخ العبادہ کا مطلب ہوتا ہے the central part of something, the highest, جس کو ہم کہتے ہیں the highly needful part of something, the highly recommended part of something, the highly required part of something. اس ریفرنس میں ہم اس کو مخ العبادہ کو اسپائنل کارڈ آف عبادت کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, اصل میں دعا ہی عبادت ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق آپ کا سب سے زیادہ جو بنتا ہے وہ دعا سے بنتا ہے. آپ بھی الحمدللہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. آپ طواف کرتے ہیں, آپ صحیح کرتے ہیں, آپ حج کے ارکان ادا کرتے ہیں, آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. جب ان سب کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں یا آپ اپنے رب سے جب دعا کے ذریعے ہم کلام ہوتے ہیں تو ایز کمپیئر ٹو پوری نماز وہ دعا کے 2 منٹ آپ کو بہرحال اللہ کے ساتھ ایک قرب محسوس ہوتا ہے. ڈپینڈنگ اپون آپ کی پریزنس کتنی تھی, یعنی آپ کتنی حاضر تھیں ذہنی طور پر, آپ اتنی کانشیس تھیں. آپ نے 7 طواف پہ بھی اللہ کو یاد کیا, لیکن وہ جو آپ نے سکون سے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت پڑھے اور اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے بیٹھ گئے, تو وہ جو آپ کی کیفیت ہے اس میں آپ کا اللہ سے ایک انٹیمیٹ تعلق بن جاتا ہے, بہت قریبی تعلق بن جاتا ہے. تو دعا ایک ایسا فیکٹر ہے جس کو کبھی بھی مس آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے سے پہلے کی جنریشن بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے. ہماری اماؤں کی دعائیں ختم نہیں ہوتی تھی کہ عصر سے مغرب کا وقت آ جاتا, یا ہماری نانی دادیوں کی دعا کا پیٹرن یہی تھا. ہم نے دین سیکھا اور دین سیکھنے کے بعد ہم نے کہا کہ ہر کسی نے اپنے حساب سے سیکھا, اور ہم نے کہا کہ فرض نماز کے بعد دعا ہوتی ہے, فرض نماز کے بعد ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم نے آگے سنتیں اور نوافل پڑھنے ہیں, تو ہم چھوٹی سی مختصر سی دعا چند لوگ مانگ لیتے ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ فائنل تسلیم, فائنل سلام پھیرنے کے بعد تو کوئی ایسا دعا ہے ہی نہیں, ہم اذکار پڑھتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں. تو ہم ایک دوسرے ایکسٹریم پر آ گئے اور ہم نے ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا چھوڑ دی. دعا مانگنا چھوڑی تو اللہ کے ساتھ تعلق بھی وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتا ہے. ہمارے ہر عمل کا چاہے آپ نیکی کر رہی ہیں, چاہے آپ گناہ کر رہی ہیں, چاہے آپ دنیا نبھا رہی ہیں, چاہے آپ دین نبھا رہی ہیں, آپ کے ہر عمل کا امپیکٹ آپ کی سوچ اور شخصیت پر جاتا ہے. یہ جو ہم بعض اوقات سلام پھیرنے کے بعد جائے نماز میں بھی لپیٹ دیتے ہیں اور دعا ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگتے, یہ بھی ہماری شخصیت پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. اس سے بھی ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا, وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہوتا, اس لیے کہ ہم اللہ کے ساتھ اس طرح سے ہم کلام نہیں ہوتے. امیجن کریں کہ آپ مجھ سے کہتی ہیں کہ مجھے اپنی بہن سے یا مجھے اپنی والدہ سے بہت محبت ہے, چلیں آپ کہتی ہیں مجھے اپنی ماں سے بہت محبت ہے, اور میں آپ سے پوچھتی ہوں ہاؤ آفن یو ٹاک ٹو ہر. ہو سکتا ہے آپ شادی شدہ ہیں, ہو سکتا ہے آپ گھر میں ان میرڈ ہیں. آج کل تو ان میرڈ بچیاں بھی ماں باپ سے کم ہی ملتی ہیں, کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے, لگتا ہے ہاسٹلائٹس ہیں, کمرے سے باہر آئیں گے سحری کھانے کے لیے اور کمرے سے دوبارہ اگلی دفعہ باہر آئیں گے افطار کرنے کے, اور اس کے بعد اگلی دفعہ نمودار ہوں گے اگر ڈسپینسر سے پانی چاہیے ہوگا یا فریج سے پانی چاہیے ہوگا یا کچھ کھانا چاہیے ہوگا, ادروائز وہ نمودار نہیں ہوگی, ہائبرنیشن پیریڈ پر اولادیں ہوتی ہیں. فرض کریں آپ مجھ سے کہتی ہیں ٹھیک ہے میں کام آتی ہوں باہر کمرے سے, پھر مجھے اپنی ماں سے محبت ہے, تو میں آپ سے کہوں گی یا میں آپ سے پوچھوں گی کہ ہاؤ آفن یو کمیونیکیٹ ود ہر. آپ کہیں گی بہت زیادہ نہیں, بس ٹھیک ہے کر لیتی ہوں تھوڑی بہت بات ہم سے. تو میں آپ کو سمپلی ایک جواب دوں گی کہ آپ کا کلیم اور آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ کہ آپ کا کمیونیکیشن اپنی ماں سے کم ہوتا ہے,
یہ واضح بتا رہا ہے کہ آپ کو اپنی ماں سے ایک سرٹن لیول کی محبت تو ہے, بٹ یور بانڈ از ناٹ دیٹ اسٹرانگ جو کہ ہو سکتا ہے. یس, ایز کمپیئر ٹو دا ڈاٹر جو ہر وقت اماں کے سر پر سوار ہو گیا, اماں کے آگے پیچھے منڈلاتی رہتی ہے, اور وہ بچی جو یا وہ بچہ جو کمرے سے باہر نہیں آتا, محبت ہوگی اس کو لیکن ویسی محبت نہیں ہوگی اس بچے کی طرح جو ہر وقت ماں کے آگے پیچھے پھرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی تعلق کے لیے 3 چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. کسی بھی تعلق کے لیے, چاہے وہ آپ کو کسی انسان سے محبت ہے, چاہے آپ اپنے رب سے محبت کا کلیم کر رہی ہیں. میں کم سے کم 3 چیزیں بتا رہی ہوں, ورنہ اسے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. ظاہر بات ہے آپ لمیٹڈ ٹائم کے اندر لمیٹڈ بات کرتے ہیں, اور ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ سننے والے کے دل میں وہ بات کچھ عرصہ باقی رہے. تو اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں یوزفل کمیونیکیشن کا حصہ ہوتے ہیں, لیکن کم سے کم 3 چیزیں یاد رکھیں. رابطہ بہت ضروری ہوتا ہے جس سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اس لیے کہ رابطوں سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. ہم کہتے ہیں ہم اپنے رشتوں سے مل لیتے ہیں جب کبھی موقع آتا ہے, تو ایز کمپیئر ٹو دیٹ رشتہ جس سے آپ کبھی کبھار ملتے ہیں, اس کے مقابلے میں وہ رشتہ جس سے آپ فریکوینٹلی ملتے ہیں, اس کی بانڈنگ اور اس بانڈنگ میں زمین آسمان کا فرق ہو. تو 3 چیزیں ریکوائرڈ ہیں. ایک, جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے تعلق, رابطہ, کمیونیکیشن. پہلی چیز, یو نیڈ ٹو ہیو اے کمیونیکیشن. جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس سے رابطہ کریں, اس کے ساتھ کنیکشن رکھیں, اس سے بات کریں, اس کے ساتھ ہم کلام ہو. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے کب ہم کلام ہو, سال میں ایک دفعہ, رمضان کے رمضان, کبھی کبھار, جب درد ہو تب, جب تکلیف ہو تب, جب خوف ہو تب, جب کسی انسان کے ساتھ رابطہ ہے تو جب اس کی ضرورت ہو تب نہیں. دوسرا فیکٹر آتا ہے کنسسٹنٹ کمیونیکیشن, مستقل رابطہ. ہو سکتا ہے کبھی آپ کو اس کی ضرورت ہو, اگر انسان سے بات کی جائے, انسان کا انسان سے تعلق. ہو سکتا ہے کبھی آپ کو اس کی ضرورت ہو, اینڈ وائس ورسا, کبھی اس کو آپ کی ضرورت ہے. سو یو شوڈ بی اویلیبل فار دیٹ پرسن اف یو آر کلیمنگ کہ آپ کو اس سے محبت ہے. تو دوسری چیز ہوتی ہے کنسسٹنٹ کمیونیکیشن. ظاہر بات ہے اللہ کے ساتھ بھی اگر مجھے تعلق کرنا ہے تو مجھے اللہ سے مستقل رابطہ رکھنا ہے, کنسسٹنٹلی رابطہ رکھنا ہے. تیسری چیز آتی ہے میننگ فل کمیونیکیشن. یہ نہیں کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو فرینچ نہیں آتی اور آپ کو بہت اچھی فرینچ آتی ہے, آپ کے میں تو اس سے فرینچ میں ہی بات کرتے ہیں, نہ اس کو آپ کی بات سمجھ آتی ہے, نہ آپ اپنی بات سمجھا پاتے ہیں. تو کسی بھی مضبوط رابطے کے لیے تیسرا ایسپیکٹ ہوتا ہے میننگ فل کمیونیکیشن. سوچ سمجھ کر بات کریں, آپ سمجھا سکیں اور وہ سمجھ سکیں. اللہ کے ساتھ بھی میننگ فل کمیونیکیشن چاہیے ہوتا ہے. ہم زیادہ تر دعائیں مانگتے ہیں عربی زبان میں. میں منع نہیں کری کہ آپ عربی زبان میں دعا نہ مانگیں, لیکن عربی زبان میں دعا مانگنے کے بعد آپ کو یہ بھی تو معلوم ہو آپ نے مانگا کیا ہے. اس کا مطلب ہے ہمارا اللہ سے شاید کمیونیکیشن ہوتا ہے دعا کے ذریعے, شاید کنسسٹنٹ کمیونیکیشن بھی ہوتا ہے, اکثر و بیشتر ہم دعا مانگتے ہیں. بٹ موسٹ آف دا ٹائم تیسرا ایسپیکٹ کہیں فزل آؤٹ کر جاتا ہے. ہم میننگ فل کمیونیکیشن نہیں کرتے. ہماری دعائیں روبوٹک نہیں ہوتی. جو دعائیں دل سے مانگی جاتی ہیں اس میں جلد بازی نہیں ہوتی, اس میں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہوتا ہے, اللہ کے سامنے التجا ہوتی ہے, اس میں تو اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا لطف آتا ہے. اس دعا کو مانگ کے ایسے لگتا ہے آپ کے کندھوں پر سے کچھ بوجھ وقتی طور پر ہی اتر گیا, اس لیے آپ نے اس کے حوالے کر دیا اپنے معاملات. یہ ہوتا ہے میننگ فل کمیونیکیشن, اور یہ اس انسان کو اچھی طرح محسوس ہو سکتا ہے جو اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ کا رخ کرتا ہے. آپ اللہ سے جب دعا کے ذریعے تعلق بناتے ہیں, آپ کا اور اللہ کا دعا کے ذریعے تعلق ایسا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے فقیر ہوتے ہیں. اگر یہ کیفیت ہے تو اللہ آپ کو دنیا سے بھی بچائے گا, یعنی دنیا کے دھوکے سے, دنیا کے دجل سے. اللہ آپ کو شیطان سے بھی بچائے گا, اور اللہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی نصیب کرے گا, اگر آپ کو واقعی اللہ کے ساتھ فقیری کی کیفیت میں مانگنا آتا ہے. ورلڈ وائڈ یونیورسل ایسپیکٹ میں وہ کہتے ہیں کہ بیگر جو ہوتا ہے اس کا ایک جیسچر بہت کامن ہے
چاہے وہ پاکستان کا ہو یا انڈیا کا ہو یا بنگلہ دیش کا ہو یا یو کے کا ہو یا وہ یو ایس کا ہو. بیگر کا ایک انداز، ایک جسچر کامن ملتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ اینی موومنٹ ود دا ہینڈ. اینی موومنٹ، کوئی بھی ہاتھ کی. باہر جا کر آپ دیکھ لیں جرمنی وغیرہ میں، وہ ان کے بیگر کیسے ہوتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ وہ کوئی اپنا گٹار بجا رہے ہوں گے سامنے کھڑے ہوں گے، ہیڈ اپنا سامنے کر دیں گے آپ کے. اینی جسچر آف دا ہینڈ. اور آپ دعا میں دیکھیں، دعا میں بھی تو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. ہماری جو فقیری کی علامت ہے وہ واضح ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بلند اپنے ہاتھوں کو کیا کرتے تھے ان ٹائم آف ڈسٹریس، جب آپ بہت پریشان ہوتے تھے، کہ آپ نے وہ واقعہ سنا کہ آپ کے کندھے مبارک سے چادر گر گئی جب آپ احد کے وقت اتنے ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے تھے. یہ انسان کی ایک فقیری کی کیفیت ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں سب تو پتہ ہے اللہ کو، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. یا علم ما فی الصدور، تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، کیا بار بار مانگو اس سے. اس کو پسند ہے کہ آپ اس سے مانگیں. جب بندہ اللہ کے سامنے اس فقیری کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھتا ہے، حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹاتا ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے اس طرح ہاتھ بچھا کر گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، اللہ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے. ہم اصل میں دنیا میں لوگوں سے مانگنا اس کو اکویٹ کر دیتے ہیں اللہ سے مانگنا. آپ دنیا میں لوگوں سے مانگتے ہیں نا، لوگ آپ کو دھتکار دیتے ہیں، لوگ آپ کو ہیوملیٹ کرتے ہیں. دیر از کانسٹنٹ ہیوملیشن. اگر آپ لوگوں سے سوال کریں، کانسٹنٹ ہیوملیشن. یہ تو مخلوق کا مخلوق سے معاملہ ہے. مخلوق کا خالق سے معاملہ بالکل الگ ہے. آپ جتنا فقیری کی حالت میں مانگیں گے اس کو اتنا پیارا ہے. آپ جتنا گڑ گڑا کر اور بے بسی کے عالم میں مانگیں گے وہ اتنا غنی بن کر نوازے گا. آپ انسانوں سے مانگتے ہیں، انسان آپ کے منہ پر دروازے بند کر دیتے ہیں. They slam the door on your face. آپ اللہ سے مانگتے ہیں، وہ آپ کا مقام بلند کر دیتے ہیں. آپ رب سے مانگ کر امیر ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے مانگ کر غریب ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں، جو اللہ سے مانگتا ہے اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی مانگنا صرف پیسے کا مانگنا نہیں ہے. بیگری تو ویسے ہی اسلام میں پسندیدہ نہیں، سوال کرنا ویسے ہی پسندیدہ نہیں. آپ دیکھیں فقیر کی بات صرف تھوڑی ہو رہی ہے. فقیر سے تو آپ ویسے ہی چڑھتے ہیں. بعض اوقات آپ کا ایک راستہ ہوتا ہے ٹریفک کا جہاں آپ بار بار آتے جاتے ہیں سگنل پہ، اور آپ کو کنسسٹنٹ ایک ہی فقیر نظر آتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے سگنل پہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، آپ اپنا منہ چھپا لیتے ہیں، سر نیچے کر لیتے ہیں، آنکھیں ادھر کر لیتے ہیں، فون میں لگ جاتے ہیں. بیکاز نہیں ہے اس کو دینے کے لیے، آپ دینا نہیں چاہ رہے، جھڑکنا بھی نہیں چاہ رہے. یو آر جسٹ اوائڈنگ دیٹ بیگر. آپ نظریں ادھر ادھر کر لیتے ہیں. یہ انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے. کبھی کبھی کچھ بیگر، کچھ سوال کرنے والے فقیر نہیں ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی ماسی، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی رشتہ دار جو غریب ہے، بٹ آپ کو اس کے فون کی بیل سے اکساہٹ ہونے لگ جاتی ہے، اکتاہٹ ہونے لگ جاتی ہے، because آپ کو پتا ہے کہ فون کر رہی ہیں کچھ مانگ رہی ہو. یہ ہماری کیفیت ہے. یہ آپ کو صرف ایک گلمپس دکھانا چاہ رہی ہوں. جب انسان سے انسان مانگتے ہیں ہم چڑھتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے. آپ رب العزت سے جتنی دفعہ مانگیں اس کو اتنا پیارا ہے، وہ اتنا آپ کو غنی کرنے کی طرف لے کر جاتا ہے. محتاجیوں سے آپ کو اوپر اٹھا لیتا ہے، آپ کے ایمان کا مقام بلند کر دیتا ہے. یہاں پر صرف مال مانگنے کی بات نہیں ہے. ہم لوگوں سے اپروول نہیں چاہ رہے ہوں گے، یہ بھی تو یہی ہے، لوگوں سے چاہنا. ہمارے دماغ بہت لمیٹڈ سوچتا ہے. ہم نے اسلام کو ڈبے میں بند کر دیا ہے لٹرلی. اسلام از سچ اے بیوٹیفل ریلیجن. کیوں آیا انسانیت کے لیے؟ کبھی سوچا نہیں؟ کیوں ہدی للناس ہے، ہدی للمسلمین نہیں ہے؟ کیوں؟ There is a lot of difference کہ یہ ایک قوم کے لیے نہیں آیا ہے. اس کو ڈبے میں بند نہیں کریں. اس کی وسعت ہے. صرف مانگنے کی کیفیت میں، فقیری کی کیفیت میں مال کا سوال کرنا نہیں آتا. ہم لوگوں سے عزت مانگ رہے ہوتے ہیں. مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ ہم لوگوں سے عزت مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے اپروول مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے اپریسیشن مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اتنی محنت کر کے کھانا پکایا تھا، 2 لفظ تعریف کے بول دیتی میری ساس.
آپ فقیر بن گئے انسان کے سامنے. You are asking for appreciation from a person just like you. آپ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق. ہم مستقل بات کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے قریب جانے والے انسانوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیتے ہیں. پورا تزکیہ کا ٹاپک آپ کو کیا سمجھایا تھا؟ Be at the giving end. لوگوں کے چہرے مت دیکھیں. یہ میری تعریف کرے گا, یہ مجھے آئی لو یو بولے گا. کیوں؟ آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے. آپ کو اچھا لگ رہا ہے, آپ بول دیں. آپ کہتی نہیں, اس کا بھی تو فرض بنتا ہے, آخر اتنا پرانا نکاح کا ساتھ ہے, اس کو توفیق نہیں ہو رہی, آپ کو توفیق ہوتی. آپ کہتی میں تو 10 دفعہ بولتی ہوں, تو ایک دفعہ بھی نہیں بولتا, آپ 20 دفعہ بولیں. یہاں بھی تو گیونگ اینڈ پر رہے. ہم کہتے نہیں, ٹیٹ فار ٹیٹ, یہ بولے گا تو میں بولوں. کیا یہ شوہر سے اپروول چاہنا, اپریسیشن چاہنا؟ میں اس وقت یہ بات نہیں کر رہی کہ پرنسپل میں انسان چاہتا ہے کہ شوہر تعریف کرے. نہیں کرے گا تو کیا کریں گے آپ؟ رونا دھونا بچا دیں گی, لڑائی کریں گی. یہی ہوتا ہے جب آپ ایکسپیکٹیشن بڑھاتے جاتے ہیں. بھائی کم سے کم شوہر سے توقع کی جائے تو پھر کس سے توقع کریں؟ کسی سے نہیں کریں. اپنے آپ کو اوپر اٹھا لیں. آپ کا مزاج اسلام جو بنانا چاہ رہا ہے, بظاہر دنیا کے معاملات میں I can be dependent on my husband, بٹ ایموشنلی مجھے اپنے ہسبینڈ پر بھی ڈپینڈ نہیں کرنا ہے. یہ مقام بہت مشکل سے آتا ہے, بٹ ریکوائرڈ ہے. پھر آپ لڑائیاں جھگڑے نہیں کرتے شوہر سے بات پہ, آپ نیگ نہیں کرتے اس کے ساتھ, بیکاز آپ ایکسپیکٹیشن چھوڑ دیتے ہیں. جب آپ عورتوں سے کہتے ہیں پلیز لوگوں سے ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں, عورتیں کہتی ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ چاہتی نہیں ہیں. بی ایٹ دا گیونگ اینڈ. کل میں نے کہانی سنائی تھی آپ کو, بی بی آسیہ کس اینڈ پر تھی وہ, انہوں نے زہر ملا کر کھانے میں فرعون کو کھلا دیا. موقع اچھا ہے, خاتمہ سے منگاتی ہوں زہر, کھلاتی ہوں اس کو. ان کے لیے کیا مشکل کام تھا, کھلا دیتی. ہزاروں موقع تھے, فرسٹ لیڈی تھی. Be at the giving end. This is not because you are giving respect to anyone. This is because you need your peace of mind. آپ کو اپنا سکون چاہیے. ہم سکون تلاش کرتے ہیں دوسروں کی تعریفوں میں, ہم سکون تلاش کرتے ہیں دنیا کی آسائشوں میں, ہم سکون تلاش کرتے ہیں دوسروں کی طرف سے آنے والے اپروول میں. میری ورتھ دوسرے بتائیں گے. جب سارا سسرال میری تعریف کرے گا تب میں ایک بہت کامیاب عورت ہوں. کیوں؟ آپ سارے خاندان کی خدمت کرتے ہیں, سسرال آپ کی تعریف نہیں کرتا, تو کیا آپ کی خدمت ضائع ہو گئی؟ آپ نے سسرال کے لیے کی تھی یا رب کے لیے کی تھی؟ ہمیں اپنی سوچوں کو خود کھنگالنے کی ضرورت ہے. یہ جو عورتیں روتی رہتی ہیں, آزمائش ہوتی ہے, ایسا سسرال یا ایسا شوہر یا ایسے ساس سسر, کہ میری کبھی کسی نے قدر نہیں کی. کسی نے قدر نہیں کی. آپ ایک ہستی کو تو بول ہی تھے جو کہ بہت قدردان ہے. ہم اپنی گفتگو میں بھی اس کو نہیں لاتے, تو پھر اپنے ساتھ ساتھ اس کو کیسے رکھیں گے؟ آپ اس کو خود اپنے قریب نہیں رکھتی ہیں, پھر یہ کیوں توقع رکھتی ہیں کہ وہ آپ کو اپنے قریب رکھے گا؟ کتنا عام بولتے ہیں مجھے, کوئی میری قدر نہیں کرتا, کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا, کوئی میری عزت نہیں کرتا, کوئی میرا خیال نہیں رکھتا. ہم بھی بولتے ہیں نا, میں بھی عورت ہوں, اس لیے مجھے پتا ہے ہم ہی بولتے ہیں. بولنے کے بعد احساس ہو جائے الحمدللہ, قرآن پڑھ کے احساس ہو جائے الحمدللہ. آپ یہ جملے بولنا چھوڑ دیں, آپ سیلف لودنگ کا شکار نہیں ہوں گی. آپ اپنے آپ کو پور می, بیچاری میں کبھی بھی نہیں کہیں گے. اپنے آپ کو دعا سے اللہ سے جوڑنے والا خود کو نہایت ایلیویٹڈ مقام پر لے جاتا. تکبر والا ایلیویٹڈ مقام نہیں, لوگوں کے ساتھ عاجزی ہوگی بٹ دل مطمئن ہوگا. ایمان کا ایلیویشن, ایمان کا اسٹیشن, دل مطمئن ہوگا, ذہنی سکون ہوگا. You will be in the middle of chaos, but you will be stable. آپ مشکلات میں یہاں سے وہاں بج نہیں کر رہے ہوں گے. یہ چاہتا ہے اللہ. ہم اتنا زیادہ اللہ کے ساتھ خود کو اٹیچ کر لیں. ہم اللہ کی طرف دیکھیں, لوگوں کی طرف نہیں دیکھیں. لوگ آپ کے منہ پر دروازے بند کر دیں گے. آپ جتنا لوگوں سے اپروول چاہیں گی, یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے,
آدھی سے زیادہ قوم کو تو یہی پریشانی لگی ہوتی کہ میں نے اپنی پکچر ڈالی کتنی لائکس آئیں. یہ کتنی لائکس آئیں کیا ہے؟ یہ بھی تو فقیری کا مقام ہے. آپ لوگوں سے لائکس ایک ایک لائک کے لیے پاگل ہو رہے تھے. اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے 10 تھی اب 20 ہو. خالی پیسے کا فقیر تھوڑی ہوتا ہے, ان چیزوں کا بھی فقیر ہوتا ہے. اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس کہ آپ جا کر سوشل میڈیا کھولیں اور چیک کریں کس نے کیا بولا میری پکچر پہ, کیا کامنٹ کیا, کتنی لائکس آئی. یہ بھی ہمارا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے. اپنے عمل کا بار ریز کر لیں. جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ لوگوں کے حق ادا کرتا ہے, لوگوں کی شکلیں نہیں دیکھتا تعریف سننے. آپ سوچیں اگر آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے, آپ دن میں جب کوئی آپ کو قدردانی کے ساتھ نہیں ڈیل کرے گا, آپ روئیں گی یا کہیں گے اٹس اوکے, سچ از پارٹ آف لائف, یہی دنیا ہے. اللہ آپ کو اپنے سے جوڑ کر آپ کو یہ مضبوطی دینا چاہتا ہے. دعا کو ہتھیار بنا لیں, دعا کو تھام لیں. میں پہلے دعا کا ٹاپک اسی اینگل سے لیندی کر رہی تھی, پھر مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے صبح میں خیال آیا کہ میں دعا کا ایک اسپیسیفک اینگل آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں, اس لیے کہ اتفاق سے سوشل میڈیا پر یہ لیکچر مجھے کرنا ہی تھا, تو بہتر ہے کہ میں اس کو اسی وقت کور کر لوں تاکہ سننے والے یہاں بھی سن لیں اور سوشل پلیٹ فارم والے بھی سن لیں. ہم جب دعا کی بات کرتے ہیں اور ہم جب اپنے 3 دنوں کے لیکچر کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں ہم اللہ کے ایمان پر, اسلام کے دیے ہوئے ایمان پر قائم رہنا چاہ رہے ہیں, جہاں ہم تزکیہ کرنا چاہ رہے ہیں, جہاں ہم لوگوں کے ساتھ گیونگ اینڈ پر آنا چاہ رہے ہیں, یہ سارے کام کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ یہ نہایت مشکل ہے. اسلام پر آج عمل کرنا اصل میں بہت مشکل ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے, ہم آپ کو انکریج کرنے کے لیے کہتے ضرور ہیں مشکل نہیں ہے, آسان ہے, لیکن اس کی پریکٹیکل فارم یہ ہے کہ یہ مشکل اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جو اس وقت ماشاءاللہ ہیڈ کاؤنٹ ہے یہ بات سننے کے لیے اس کمرے کے اندر, اس گھر کے اندر, یہ ہر گھر کا اگر ایک ہیڈ کاؤنٹ ہے تو یہاں کتنے 100 گھر ہو گئے. یہ جو علم ہم یہاں حاصل کر رہے ہیں, یہ جو ہم شریعت کی ایلیجنس اور وفاداری ہم یہاں سیکھ رہے ہیں, اگر یہ اپنے گھروں کے اندر بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں, اپنے 5 فٹ کے جسم پر بھی امیجیٹلی اپلائی کر لیں, تو کیا معاشرے میں ایک ہلکا سا ہی صحیح چھوٹا سا ایک پریشر گروپ اسلام کا بنتا ہوا نظر آئے گا؟ بالکل آئے گا. آپ کیوں نہیں رہا؟ نہ کورسز کی کمی ہے, نہ استادوں کی کمی ہے, نہ قرآن پڑھنے والوں کی کمی ہے. یہ آج کیوں نہیں رہا نظر؟ اس لیے کہ یہ قرآن کا علم یہیں بیٹھ کے سنتے ہیں, یہیں رکھ کے چلے جاتے ہیں, جہاں بیٹھ کے سن کے رکھتے ہیں. گھروں میں جا کر ہمت ٹوٹ جاتی ہے, بیکاز وہاں لگتا ہے میں اکیلی اور یہ پورا خاندان. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کی ٹیڑھی نظریں برداشت نہیں کر سکتے, طنز برداشت نہیں کر سکتے. اٹس اے ویری کامن اسٹیٹمنٹ. جب آپ دین پر چلنا شروع کرتی ہیں, صرف اور صرف اپنا ابھی حال حلیہ دین والا بنانا شروع کرتی ہیں, دنیا میں وہ ایکٹیویٹیز چھوڑ دیتی ہیں جس میں بلیٹنٹ اللہ کی نافرمانی ہے. لوگ کہتے ہیں کم آن, تم تو اتنی ریڈیکل اسلامسٹ ہو گئی, ایکسٹریمسٹ ہو گئی. بیلنس رکھو, دین اور دنیا ساتھ ساتھ لے کر چلو. میرا دعویٰ ہے جو لوگ آپ کو دین اور دنیا بیلنس رکھنے کی بات کرتے ہیں, یا اگر آپ خود اس بیماری کا شکار ہیں کہ میں دین اور دنیا برابر لے کر چلتی ہوں, تو اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی. ان سب لوگوں کو دیکھ لیں جو یہ جملے بولتے ہیں, تو دین اور دنیا کا بیلنس ہوتے ہیں یا ٹلٹڈ ٹوورڈز دنیا ہوتے ہیں؟ مجھے تو بہت آپ کو ڈیفینیشن اور ایگزامپل دینے کی ضرورت بھی نہیں. جتنے لوگ یہ بات بولتے ہیں, بچے بھی بعض اوقات بولتے ہیں اماں دنیا اور دین ساتھ ساتھ چلتا ہے. پر اگر آپ بچوں کی چوائسیز اور ڈیزائرز اور لائف اسٹائل دیکھ لیں تو آپ کو واضح طور پر ٹلٹڈ ٹوورڈز دنیا نظر آتا ہے. بیلنس ہوتے ہی نہیں ہے آپ سے. آپ دین اور دنیا کو 50-50 نہیں چلا سکتے. وہ جو دعا ہم مستقل مانگتے ہیں, جس کو ہم ایز اے دلیل پیش کرتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, وہاں پر بھی ریشو 2:1 کا چل رہا ہے. دنیا اور آخرت کا حسنہ اور عذاب سے بچنا. 2 حصے آخرت پر فوکس, 1 حصے دنیا پر فوکس. ہم کہتے ہیں نہیں 50-50 کیوں, اس لیے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا
کوئی 50-50 نہیں ہے. وہاں پر کلیئرلی 2:1 کا ریشو ہے. جس کو سمجھ آئے گا وہی اس چیز پر عمل شروع کرے گا. تو آپ جب آج کے دور میں دنیا پر چلیں گے، میں نے آپ کو ٹھنڈا اسلام اور صوفیزم والا اسلام یہ بھی سمجھا دیا. صوفیزم والا اسلام یہ ہے کہ آپ ابھی اس وقت درس میں بیٹھی ہیں، رات میں آپ قوالی نائٹ پہ بیٹھی ہیں. کوئی بات نہیں، قوالی تو ہے، کیسی باتیں کر رہی ہیں، صوفی نائٹ تھی، اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے، پھر کیا ہو گیا گانا بجا کے پڑھ رہے تھے. یہ والا اسلام اور اس پر لگا دیا ہم نے. اللہ سب کو ہدایت دے. جب بھی ہم رمضان میں دورہ قرآن اٹینڈ کرتے ہیں اور عید کے بعد ہم سینما ہالس میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ اب تو ایک نہیں 6 موویز ریلیز ہو رہی ہوتی، 8 موویز ریلیز ہو رہی ہوتی. کیوں؟ ٹھنڈا مزاج ہے ہمارا، ایکسٹریمسٹ تھوڑی ریڈیکل اسلامسٹ. ہم دین و دنیا ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہم حرم میں جائیں گے تو سر سے پاؤں تک برقع پہن لیں گے. اب آپ باکو چلیں گے، اب بھی سر سے پاؤں تک برقع ہیں تو الحمدللہ، ادروائز انا للہ. 50-50 دنیا چلانی ہے تو پھر 50-50 چلے گی نہیں، بیکاز دنیا تو دجل کے ساتھ ہے، تو کھینچ لے گی آپ کو اپنی طرف. تو جو اللہ کا بندہ آج بھی اللہ کے کلام کو سن کر اللہ کے کلام پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگی میں اپنی حد تک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، کہیں میرا پاؤں سلپ نہ کر جائے. کانسٹنٹ فیئرز رہتے ہیں. آپ میں سے یہاں جتنی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے فیئر نہیں ہوتے؟ پتہ نہیں باہر جا کر کوئی غلط کام نہ کر لیں، پتہ نہیں اللہ کی عبادت نہ چھوڑ دیں، کسی کے ساتھ غلط کاموں میں نہ لگ جائیں، غلط ایکٹیویٹیز نہ کر لیں. کانسٹنٹ فیئرز. ان کانسٹنٹ فیئرز کے اندر جو چیز ہمیں مستقل ایک جس کو آپ کہتی ہیں اسٹیڈی ایمان پر رکھ سکتے ہیں، وہ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرنا. دعا کسے ہے؟ جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو دعا میں ایک دعا آتی ہے، دعائے استخارہ. دعائے استخارہ میں بہت لمبی تو دعائے استخارہ پر بات نہیں کر سکتی اس لیے کہ ٹائم کم ہے، لیکن میں دعا کا ایسنس اور استخارہ کا ایسنس آپ کو دینا چاہتی ہوں، اس لیے کہ بہت مسکنسیپشن ہے دعائے استخارہ کے حوالے سے. اور اگر آپ کو دعائے استخارہ کے مسکنسیپشن سمجھ آ گئے، آپ کو اسلام کا مزاج سمجھ آ جائے. دیکھیں یہ جو اسٹڈیز ہوتی ہیں جس میں ہم ایک فریز کے اوپر اتنی لمبی بات کرتے ہیں، ان اسٹڈیز کے اندر آپ کا مزاج بنتا ہے. شاید آپ کو لفظی ترجمہ نہیں آئے گا چیز کا، لیکن آپ کو اسلام کا مزاج سمجھ آ جائے گا. ہم کہتے ہیں ہم نے لفظی ترجمہ سیکھنا ہے، ہمیں کوئی ایسی کلاس بتاتے ہیں جہاں لفظی ترجمہ پڑھایا جاتا ہے. میں نہیں پڑھاتی لفظی ترجمہ، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ لفظی ترجمہ پڑھنا ہے تو قرآن موجود ہے گھر میں، کھولیں قرآن، ترجمے والا پڑھ لیں ترجمہ. خالی لفظی ترجمہ فائدہ نہیں دے گا. لفظی ترجمے پڑھ کے انسٹیٹیوٹس اور مدرسوں سے بچے اور عورتیں نکل رہے ہیں. اس کے بعد ذرا آپ ان کے خاندانوں کی شادیاں دیکھیں، اس کے بعد ان شادیوں کے اندر عورتوں کی سجاوٹ دیکھیں. اتنا تو ماحول نہیں سجا ہوتا جتنی عورتیں سجی ہوتی، اتنا ماحول ڈسکو نہیں ہوتا جتنی عورتیں ڈسکو ہوتی. کل میری کلاس بھی تھی. کون سی کلاس تھی؟ لفظی ترجمے کی. بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو موو 50-50 دنیا اور دین ساتھ ساتھ. ایسا انسان اللہ کو قریب محسوس کر رہا ہے جو اللہ کو اس کے جلال کے ساتھ پہچانتا ہے. خالی شان رحیمی رحمان رب تو الحسیب نہیں ہے کیا؟ الجلیل نہیں ہے، القادر نہیں ہے، العادل نہیں ہے، المہیمن نہیں ہے. یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ بس ایک ہی نام یاد رہتا ہے اللہ. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. اللہ ہے رحمان اور رحیم. لیکن کیا اس نے نہیں کہا کہ صرف محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم صراط پر سے گزرے گی، کوئی باقی نان مسلم نہیں گزرے گا وہاں سے، ان کا معاملہ پہلے ہی صاف کر دیا جائے گا.
सिरात पर से सिर्फ उम्मत मोहम्मद गुजरेगी, गिरेंगे सिरात से नीचे लोग या नहीं गिरेंगे? ये सारी उम्मत मोहम्मद क्रॉस कर जाएगी। सिरात के नीचे जहन्नम होगी, सिरात को जहन्नम के ऊपर प्लेस किया जाए, तलवार से बारीक जिसका एज होगा, जिस पर चढ़कर जाना होगा। सिरात के नीचे जहन्नम और सिरात के एंड पर जन्नत। उम्मत मोहम्मद गुजारी जाएगी सिर्फ सिरात से, बाकी नॉन मुस्लिम सारे जितनी भी कैटेगरी हैं उनका हिसाब किताब सिरात से पहले पहले चुका दिया जाएगा। ये जो कट कट कर गिरेंगे सिरात पर से, जिनको अपने अमल का नूर और ईमान का नूर नहीं मिलेगा, मुसलमान होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले। फिर क्यों गिर जाएंगे? मुनाफिक थे, कहते कुछ थे, करते कुछ थे, दावे बड़े बड़े थे, अमल जीरो था। अल्लाह की क्लासेस में अल्लाह के दीन की तालीम से जुड़े तो थे, बट अमल में कुछ रिफ्लेक्ट नहीं किया। यही होंगे जो कट करके जहन्नुम में गिरेंगे। अगर अब भी हमने अपने आप को ना बदला तो फिर अल्लाह कोई दूसरी कौम ले आएगा, जिस कौम के जरिए अल्लाह इस दीन को गालिब करेगा और अमल में लाकर दिखाएगा। आप अल्लाह के चुने हुए लोग, हर वो इंसान जो कुरान की तालीम की महफिल में आके बैठ जाता है, हम अपनी मर्जी से आके बैठ सकते हैं? हम प्लान करके आके बैठ सकते हैं? जब तक हमारा रब ना चाहे हम नहीं आ सकते। बस वो हमारे दिल की तलब देख रहा है। तो आपको अल्लाह ने चुन लिया है, आपकी माँ की दुआ की वजह से, आपके वालिद के रिज़्क़े हलाल की कमाई की वजह से, आपकी किसी चाहत की वजह से अल्लाह ने आपको चुन लिया है। अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस में लाकर खड़ा कर दे, ये दरवाजा एंटर हो जाता और आप अंदर जाने को तैयार ना हो, इसलिए कि आपको बाहर दुनिया बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रही है। हमारा यही हाल होता है। ये कुरान की क्लासेस में जुड़ने वाले लोग और बेअमल लोग, इनका यही हाल होता है। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर दे, हैंड पिक्ड। सोचिए अगर हम किसी नॉन मुस्लिम घर में पैदा होते, हम तो सारी जिंदगी उसी को ठीक समझते रहते, अपनी अक्ल का इस्तेमाल ही नहीं करते। करते हैं मुसलमान अपनी अक्लों का इस्तेमाल? आई एम सो सॉरी टू से, मास्टर्स में नहीं करते। दुनियावी लिहाज से हाई इंटेलेक्चुअल्स, आईक्यू लेवल भी हाई और ईक्यू लेवल भी बहुत हाई, बट दीन के मामले में हम अहमक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आपका वो दौर जिसमें आपने 10-15 साल सिर्फ अपना जायजा लिया। 25 साल की उम्र में आपका निकाह होता है हज़रत खदीजा से, 40 साल की उम्र में आपको वही मिलती है। दरमियान के 15 साल कोई फरिश्ता नहीं आया आपके पास, कोई कुरान नहीं आया। तो फिर अल्लाह के रसूल मेडिटेशन किस चीज की करते थे? हमारे हिरा में जाके कायनात पे, तो वो तो गार है, बाहर आके बैठे ना फिर आसमान के नीचे। कायनात पर गौर तो आसमान, खुले आसमान में होता है, नेचर के करीब होता है, कभी अकल काम नहीं करती है। हम कहते वो हमारे हिरा में मेडिटेशन करते। अच्छा, क्या करते थे वहां मेडिटेशन? कायनात पर गौर करते। तो कायनात तो बाहर है भाई, और सहरा की कायनात, 4 चीजों के अलावा कुछ नहीं होता वहां पे। रेत, ड्राई ग्रे आसमान, ना होने के बराबर कोई झाड़ी और पहाड़। इसके मुकाबले में आप किसी हिल स्टेशन को देखें तो वहां तो नेचर और कायनात पर गौर करने के लिए बहुत कुछ है। गाने खेला में बैठकर मेडिटेशन करते थे, और भाई किसकी मेडिटेशन करते थे? अपने आप से सवाल करते थे, मैं अल्लाह की इबादत कैसे करूं? जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कुछ नेक लोग मक्का में मौजूद थे, अमर बिन नुफैल का नाम आता है, वो अल्लाह के काबा के गिलाफ को पकड़ पकड़ के दुआएं मांगा करते थे, अल्लाह मुझे नहीं पता आपकी इबादत कैसे करनी, बट मैं आपकी इबादत करना चाहती हूँ वैसे जैसे आप चाहते हैं। हम कितना गौर व फिक्र करते हैं। अल्लाह ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया, अल्लाह ने हमें सेहत दी, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी, अल्लाह ने हमें नेमतों अबंडेंस के दरमियान में रखा हुआ है। हर वो औरत जो इस वक्त यहाँ बैठी है, हर वो बच्ची जो यहाँ बैठी है,
نعمتوں کے ابنڈنس میں ہے جبھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ ہم یہاں نہیں ہوتے اس وقت۔ آپ میں سے ہر کوئی اپنی اپنی میٹ کو ساتھ لائے، کوئی بھی نہیں لایا ہوگا، شاید کوئی اکا دکا کوئی لے آیا ہو تو کیوں؟ وہ کام کر رہی ہیں گھر میں، کھانا بھی تو پکانا ہے، روزہ نہیں کھولنا جا کے ہم نے کیا۔ تو ہمیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ ہم آئے قرآن کی محفل اٹینڈ کرنے کے لیے، وہ بھی تو عورت ہے، وہ بھی کلمہ گو ہے، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے، اس لیے کہ سب کو سکون ملتا ہے، بلکہ شاید اس کو زیادہ سکون ملتا ہے۔ ہمارے اوپر تو وہ چکنی مٹی کی طرح سے سلپ کر جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے تو شاید دلوں میں پینیٹریٹ کر جائے، بیکاز ان کے دل زیادہ نرم ہوتے ہیں ہم سے۔ ہمیں لگتا ہے نہیں بہت اکھڑ مزاج کے ہوتے ہیں، نہیں، غریب امیروں کے مقابلے میں آدھا دن پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ آدھا دن مطلب 500 سال پہلے ہم بیٹھے رہ جائیں گے، وہ لمبی گروسری لسٹ کی طرح اپنی نعمتوں کا حساب دیتے ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو چن لیا ہے ہر طرح سے، مسلمان ماں باپ دیے، وہی ماں باپ جن کو ہم باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، آپ نے تربیت اچھی نہیں کی، آپ نے مستقبل اچھا نہیں بنایا، آپ نے اچھے اسکول میں نہیں ڈالا، آپ نے کریئر اچھا نہیں چوز کرنے دیا، آپ نے میری خواہش کے مطابق مجھے کریئر پرسو نہیں کرنے دیا، یہی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں ماں باپ کو۔ کبھی سوچا اگر یہی ماں باپ صرف مسلمان نہ ہوتے، ہمیں تو خیال بھی نہ آتا کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے اسلام تک پہنچ جاتے۔ الحمدللہ کے والدین مسلمان ہیں، اللہ نے نعمتوں میں رکھا ہے، اللہ نے عقل دی ہے، مجنون دیوانہ انسان پاگل نہیں ہے، سوچ سکتے ہیں، نہ صرف سوچ سکتے ہیں، دنیا کی ریسرچز کو سمجھ سکتے ہیں، نہ صرف دنیا کی ریسرچز کو سمجھ سکتے ہیں، ہائپوتھیسز نکال سکتے ہیں، کراس انالیسس کر سکتے ہیں، کمپیریٹیو اسٹڈیز کر سکتے ہیں۔ کہاں چلا گیا ہے آج کا مسلمان؟ ہم خود بھی دنیا دار ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی صرف دنیا دار بنا رہے ہیں، صرف دنیا دار۔ ہم اپنی اولادوں کو دین کے ساتھ اٹیچ نہیں کر رہے۔ میں نہیں منع کر رہی آپ کو کہ آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشنل سیکولر کریئرز مت دیں، بٹ ود دا ایسنس آف اسلام دیں، ود دا کانفیڈنس آف اسلام دیں، ود دا کنوکشن آف ایمان دیں، تاکہ وہ جہاں بھی جائیں اسلام کے ایمبیسڈر بن کے جائیں، فخر کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان ہونا بتائیں، شرمندگی کے ساتھ اپنا اسلام نہیں چھپائیں۔ کارپوریٹ انوائرمنٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، کارپوریٹ ڈنر میں چھینک آتی ہے، ایکسکیوز می، درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ کیا پیراڈاکس ہے یہ، کیا پیراڈاکس ہے؟ کلبس میں جائیں گے تو ایکسکیوز می، مدرسوں میں جائیں گے تو الحمدللہ۔ پیراڈاکس نہیں ہے کیا؟ سوچنا شروع کریں اس سے پہلے کہ سوچنے کا وقت گزر جائے، جاننا شروع کریں۔ اللہ نے آپ کو نعمتوں کے درمیان میں رکھا ہے اور اسلام کی نعمت دی ہے۔ جب آپ اسلام پر عمل شروع کریں گے، لوگ آپ کو اسٹینڈنگ اوویشن نہیں دیں گے۔ میں ینگ کراؤڈ سے خاص طور پر کہہ رہی ہوں، بڑی عمر کی خواتین، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے بڑی عمر کی خواتین سے امید نہیں ہے، اس لیے کہ میرا ایمان ہے جو اللہ کے کلام کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے اللہ اس کو اپنے راستے پر ضرور چلاتا ہے، چاہے وہ چھوٹے قدم ہی اٹھائے، چاہے وہ لیپ نہ لے سکے، وہ صراط مستقیم پر آگے بڑھتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے کلام کے سامنے آ کر بیٹھ رہا ہے۔ اٹس اے پلس پوائنٹ۔ لیکن ایک ینگ دماغ کے مقابلے میں بہرحال ایک ایڈلٹ دماغ سلو ہوتا ہے۔ ینگ کراؤڈ، ینگ جنریشن، نئی نسل، فریش بلڈ اگر اسلام کو سوچ سمجھ کر تھام لے، اس کو صراط مستقیم پر دوڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولادوں کو اسلام کی محبت دے دی، وہ انشاءاللہ آپ کا صدقہ جاریہ ضرور بنے گا، ضرور بنے گا۔ آج نہیں تو کل ضرور اسلام کا جھنڈا اٹھائیں گے۔ فیئرز آپ کے ساتھ بھی ہیں اور فیئرز ینگ جنریشن کے ساتھ بھی ہیں۔ جب فیئرز آتے ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، جب لوگ آپ کے اسلام پر عمل کرنے پر آپ کو اپروول نہیں دیتے ہیں، اسی وقت آپ کو اللہ کا قرب زیادہ چاہیے ہوگا۔
جب آپ اللہ سے دعا مانگنا شروع کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ اپنی انگزائٹیز کو دعاؤں میں کنورٹ کر لیتے ہیں، آپ اپنے فیئرس کو دعاؤں میں کنورٹ کر لیتے ہیں، آدھی قوم کا ڈپریشن ختم ہو جائے. If we learn the art of transforming our fears and anxieties into duas, ڈپریشن ختم ہو جائے گا. لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو جائیں، لوگوں سے توقعات رکھنا چھوڑ دیں، اللہ سے ٹوٹل توقع رکھیں اور اللہ کے حوالے کر دیں اپنے معاملات، اپنے فیئرس کو، اپنی انگزائٹیز کو، اپنی پریشانیوں کو دعاؤں میں بدل دیں. مانگے اس سے، جو مانگے گا وہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. حدیث کا تو مفہوم آتا ہے، اس یقین کے ساتھ مانگو کہ قبول ہو گئی، اس یقین کے ساتھ مانگو. ہم دعا استخارہ مانگتے ہیں، دعا استخارہ پڑھتے ہیں اور ہم رٹ لگا دیتے ہیں. آئی ایم اسٹل سو کنفیوز، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کچھ آئیڈیا نہیں ہو رہا، آئی ایم ٹوٹلی بلینک، نہیں سمجھ آ رہا کیا کروں. استخارہ کی دعا اس ٹوٹل خیر طلب کرنے کی دعا. ویسے آپ کوئی بھی دعا مانگیں اس کے اندر طلب الخیر ہوتی ہے، ہر دعا میں طلب الخیر موجود ہے. ہر دعا آپ اللہ سے خیر مانگتے ہیں. جب بھی آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، اصل میں آپ طلب الخیر ہی کر رہے ہیں. یہ جو دعائے استخارہ ہے یہ مسلمان امت کی تصویر دکھاتی ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں اس کی شکل بن گئی. عربی میں کہتے ہیں تو ارد الاشیاء باضدادها، آپ چیزوں کو ان کے اپوزٹ سے پہچانتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں رات کیسی ہوتی ہے، آپ دن کے مقابلے میں اس کو بیان کر سکتے ہیں. میں آپ سے کہوں ڈائمنڈ کیسا ہوتا ہے، آپ کنکر کے مقابلے میں ڈائمنڈ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. تو چیزوں کا اپوزٹ ان کی حقیقت واضح کرتا ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں کلچر ہے اور جو ہمارے معاشرے میں ایک طریقہ اور ٹرینڈ بن گیا استخارات کرانا، there is no such thing in Islam. استخارہ کرایا نہیں جاتا. یہ کیوں استخارہ کرانے کی ٹرم آئی، کہاں سے آئی؟ استخارہ کرانے کی ٹرم کہاں سے آئی؟ صحابہ سے. رسول اللہ اور صحابہ نے جو نہیں کیا، تابعین نے بھی نہیں کیا، تبع تابعین نے بھی نہیں کیا. مارٹن لوتھر کو پڑھا آپ لوگوں نے؟ مارٹن لوتھر نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، مارٹن لوتھر واز کرسچن، اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ وہ روم گیا جسٹ ٹو گین دا پیور ٹیچنگ آف کرسچینٹی، اور وہ اسی نیت سے گیا تھا کہ اس کو وہاں پر پیور ریلیجن مل جائے کرسچینٹی. روم سے وہ جو حالات دیکھ کر پلٹا ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ روم کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد میرا رخ اسلام کی طرف آیا. اس لیے کہ اس نے روم میں یہ دیکھا تھا کہ وہاں کے کرسچنس اللہ کے احکامات کو، بائبل کے احکامات کو لوگوں کی چوائسز کے حساب سے مولڈ کر دیتے. جیسا لوگ چاہتے تھے ویسا لوگوں کے لیے احکامات کو آسان کر دیا کرتے. پھر اس نے رخ کیا اسلام کا اور پھر اس نے اسلام قبول کیا. مسلمان معاشرے میں یہود اور نصارہ ان دونوں کے کلچر سے یہ دعائے استخارہ یا دعا کرانے کو کاروبار بنانا شامل ہو. ہم مانے یا نہ مانے there is a huge reason اللہ نے ایسے ہی بنی اسرائیل کو قرآن میں اتنا بیان نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں یہ بنی اسرائیل کا پرابلم ہے جو قرآن میں مینشن کیا گیا. اس کو یوں نہ دیکھا کریں. بنی اسرائیل کی حقیقت دکھا کر ہمیں آئینہ دکھایا گیا ہے. یو آر ڈوئنگ دا سیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جوتا دوسرے جوتے کی مثال دی. اگر وہ رائٹ فٹ ہے تو تم لیفٹ فٹ ہے. اتنی ریزمبلنس ہے ان دونوں قوموں کے اندر. وارننگ بھی دے دیے، الرٹ بھی کر دیا، سمجھا بھی دیا. بنی اسرائیل کے علماء پیسے لے کر تورات کے قوانین بدل دیا کرتے تھے. ایسے ہی تھا. بنی اسرائیل کے علماء امیروں اور غریبوں کا قانون الگ بنایا کرتے تھے. ایسے ہی تھا. نصارہ پریسٹ، فادر، پوپ
لوگوں سے پیسے لے کر ان کی توبہ قبول کرایا کرتے تھے اور کرتے ہیں. آپ ان کو پیسے دیں وہ آپ کو معاف کروا دیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جیزس سے زیادہ اسٹرانگ تعلق. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ترک دنیا کی ہوئی ہے, رہبانیت اڈاپٹ کی ہوئی ہے. یہی مزاج مسلمانوں میں پینٹریٹ ہو گیا. آپ ہمیں پیسے دیں, ہم استخارہ کر دیتے ہیں, ہم آپ کی جگہ پر اللہ سے دعا مانگیں گے. اور عوام کا مزاج کیا بنا دیا؟ آپ کو استخارہ کا جواب نہیں ملے, ہمیں ملے گا. کیوں؟ ہم اتنے نہیں کریں. کیوں؟ آپ حلوے کھا کے نہیں کھو گے. آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے, بٹ آپ عقل نہیں کام کرتی ہے کیا؟ مولوی کی دعا اللہ سن سکتا ہے. ہمیں لگتا ہے مولوی بہت نیک ہے, تو ہم نیک نہیں ہو سکتے. ہم نے کہا معاشرے کے چند لوگ مولوی بن کے نیک ہو جائیں تو کافی ہے, بس انہی سے دعائیں کرواتے رہو, ہمارے نیک ہونے کی کیا ضرورت ہے. ہوا کیا؟ مسلمان امت دنیا دار ہو گئی, گریڈ کا شکار ہو گئی, لالچی ہو گئی. استخارے پہ ہم دوسروں سے کرواتے ہیں. مزاج ہمارا کیا بنا دیا گیا؟ سو کالڈ ہمارے اوپر موجود علماء کلاس کا کی وجہ سے, کہ کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں. ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے 5 وقت کی. بھائی تم تو 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتے ہو, استخارہ میں اللہ سے خیر مانگو گے تو کیسے قبول ہوگی, کیسے کلیئرٹی ملے گی؟ لا میں کر دیتا ہوں تمہاری جگہ استخارہ. یہ ہے مائنڈ سیٹ. اور ہم جیسے لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ گیا, ہاں واقعی بات تو صحیح کہہ رہا ہے, میں تو 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتی, تو کیا میں استخارہ کرنے کی ایلیجبل ہوں؟ فرض کریں یہاں ایک خاتون بیٹھی ہے, بچی بیٹھی ہے جو کہتی ہے میں 5 وقت کی نماز ریگولر نہیں پڑھتی. اب اپنی ماں سے پوچھتی ہے اماں میں استخارہ کر سکتی ہوں؟ کر سکتی نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی. ابھی آپ کو کہا تھا دعا کیا ہے؟ دعا اللہ سے تعلق ہے. اب تک اس انسان کا اللہ سے تعلق نہیں بنا تھا. زانی ہے, شرابی ہے, نمازیں نہیں پڑھتا, کلمہ وہ ہے, اور وہ آپ سے آ کے پوچھتا ہے میں استخارہ کر لوں؟ آپ کہتے ہیں استغفر اللہ. گولیاں ٹھیک کرو پہلے اپنا, لائف سٹائل بدلو پہلے اپنا, پھر آؤ گے تم کہیں استخارہ کرنے کی پوزیشن. نہیں, میں کسی کو اس وقت نگیٹ نہیں کر رہی. بس فرض کریں مسجد کے باہر لکھا ہو باپردہ خواتین محرم کے ساتھ عبادت کے لیے آئیں. ایک عورت کا محرم بھی نہیں ہے, اور اس عورت کو ساری زندگی دین سمجھنے کا موقع نہیں ملا. اس رمضان اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ تراویح پڑھے, نہیں جا سکتی اندر. یہ تو آپ کہہ رہی ہیں, باہر تو اتنا بڑا پوسٹر لگا ہوا ہے. کیا مزاج ہے مسلمانوں کے؟ کون سی اسٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں؟ چند لوگوں کو اسلام پر چلانا چاہ رہے ہیں, اور پھر وہ چند لوگ دین کو مونوپلی کر کے یوز کریں گے, باقی پوری عوام کو گدھوں کی طرح ہانکیں گے دین کے نام پر. اور پھر ہمارے مزاج کیا ہوں گے؟ غلامانہ, بیکاز ہم تو ہو گئے دنیا دار. آنکھ اٹھا کر تو ہمیں ساری زمانہ دیکھے گا, اور ہم اسی کیفیت میں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تصویر کو حدیث میں پریڈکٹ کر دیا تھا. اللہ کے رسول نے کہا تھا تم پر ایک وقت آئے گا کہ تمہیں واہن ہو جائے, تم تعداد میں کثیر ہوگے, مگر نان مسلم تم پر فیسٹ کریں گے. اس وقت نان مسلم کیسے فیسٹ کر رہے ہیں پیلسٹائن کے؟ جرت نہیں ہے کسی مسلمان حکمران کے اندر کہ اپنی فوجیں لے کر کھڑا ہو جائے. جرت نہیں ہے کسی. حکمرانوں کو کیا ہوئیں گے؟ علماء کمیونٹی کہاں چلے گئی؟ سارے دیندار امت محمد کے سارے ہاتھوں میں پکڑ کر دن رات نعتیں گانے والے اور مسجدوں کو سجا کر رکھنے والے اور ربیع الاول کے اوپر سارے شہر کو گرین کرنے والے, ان میں سے بھی کوئی جا کر حکمرانوں کی ڈنڈے نہیں مار رہا, ان کو جگا نہیں رہا, ان سے ڈائیلاگ نہیں کر رہا کہ امت میں اس وقت حشر کیا ہو رہا ہے. بھوکا ہے 8-8 سال کا 6-6 سال کا نیو بورن بچہ, میل نیوٹریشن, کھانا نہیں پہنچ رہا وہاں. آپ کو نان مسلم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے ہیں آپ اسی دنیا میں رہتے ہیں. کیا کہا ہے میکڈونلڈس نے؟ معلوم ہے؟ They are proud to provide
weapon to Israel. اور ہم اور ہمارے بچے ہمارے حلق سے میکڈونلڈ کے علاوہ کچھ اترے نہیں. رونا نہ آئے اس امت کے حال پہ تو کیا کہیں آپ. یہ ہم ہیں. ہماری رمضان کی عبادتیں، ہمارے نورانی چہرے، ہماری دعائیں، ہمارے قیام اللیل، اس کے بعد رمضان ختم، سب ختم. کوئی درد امت کا نہیں، کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی حساب دینے کا احساس نہیں، کوئی نعمتوں کی ذمہ داری کا فارمولا اپنے دماغوں میں سیٹ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں. یہ ہم ہیں. اور ہمیں سکھا دیا گیا تم تو گناہ گار ہو تو کونے میں آ کے بیٹھ جاؤ آرام سے، ہم کرتے ہیں تمہاری جگہ دعائیں اور ہم کر دیتے ہیں تمہارے استخارے. ایک گناہ گار سے گناہ گار بھی مسجد جا سکتا ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا بھی مسجد جا سکتا ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا بھی عمرہ کرنے جا سکتا ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر سکتا ہے. کیا پتا اس کا استخارہ طلب کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرنا یا کوئی بھی دعا مانگنا اس انسان کو اللہ تک ایکسس دے دے جب تک اس کو نصیب نہیں ہوا تھا. اللہ کا قرب دے دے جو اب تک اس کو نصیب نہیں ہوا تھا. کیوں روکتے ہیں لوگوں کو؟ ایمان میں ٹوٹے پھوٹے لوگ تو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. مسجد تو ریہیب سینٹر ہوتی ہے. اب سارے کم عمل لوگوں کو یا بے عمل مسلمانوں کو وہاں سے بھگا دیں. پہلے حلیہ ٹھیک کرو پھر مسجد آنا. وہ اندر آئے گا، وہ اندر آئے گی، سنے گی، دین کا اثر ہوگا تبھی تو حلیہ درست ہوگا. ہم چاہتے ہی نہیں یہ امت کھڑی ہو کے پیروں کے. ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو دین کی خوبصورتی دکھائیں، محبت سے لوگوں کو دین بتائیں. اس لیے کہ ہم اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کر رہے. استخارہ کسی سے کراتے نہیں ہیں، دعائیں کسی سے منگواتے نہیں ہیں. صحابہ کی روٹین نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے کو کہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھا. صحابہ کی روٹین تو نہیں تھی. پڑھنے جا کے بایوگرافیز وہ نہیں کہا کرتے تھے ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وہ خود دعا کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے لیے، دعا دیا کرتے تھے ایک دوسرے کو. آپ کریں نا ایسا عمل کہ سامنے والے کے دل سے آپ کے لیے دعا کرے. آپ کو کہنا نہ پڑے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ اتنی محبت سے مل کر جائیں، آپ اتنے خلوص سے مل کر جائیں کہ جس سے مل کر جائیں وہ انسان جب دعا مانگنے بیٹھے اس کو آپ کا خیال آ جائے اور پھر وہ آپ کے لیے دعا کرے. یہ مزاج ہے مسلمان کا. کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ عمل نہیں ہے استخارہ کا کہ ہمیں کسی نیک انسان کی ضرورت پڑے. اللہ سے تعلق ہے، اللہ تک ایکسس کا طریقہ ہے جیسے کسی بھی دعا کا ہو سکتا ہے. استخارہ دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حج ہے، عمرہ ہے، اعتکاف ہے، کیا ہے؟ اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا. سمپل ایک دعا ہے. تو دعا مانگنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت چاہیے. آپ کا رب نہیں ہے تو بول رہے ہیں قرآن میں فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے بہت قریب ہوں، تمہیں کسی تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے مانگو. آپ کو کچھ بھی چاہیے آپ ماں باپ کے پاس بھی جانے سے پہلے اللہ سے مانگیں. اللہ ماں باپ کے دل میں وہ ڈال دے گا. ہاں بعد میں آپ ان سے کہہ دیں، پہلا عمل اللہ سے مانگنے کا ہونا چاہیے. آپ کا اللہ کے ساتھ رابطہ، اللہ کو قریب محسوس کرنا. 3 چیزیں یاد رکھیں. انشاءاللہ زندگی میں آپ جب بھی استخارہ کریں گی آپ کو کبھی کنفیوژن نہیں ہوگی. دیکھیں استخارہ کے ساتھ یہ چیز فکس نہیں ہے کہ رات میں ہی کیا جائے گا. اللہ کے رسول نے نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ سونے سے پہلے آخری چیز ہوگی، نہیں بتایا. یہ بھی حدیث میں نہیں آتا کہ اس استخارہ کے بعد کا دعا جو خواب ہوگا وہ تمہیں گائیڈنس دے. یہ بھی نہیں بتایا. تو یہ سب چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ پلانٹڈ. لگا کے رکھو امت کو اسی کے اندر. اس لیے کہ آدھے لوگ کہیں گے ہمیں تو خواب میں کچھ نظر نہیں آتا تو مولوی صاحب آپ بھی کر دو. آپ کو آتے ہیں ایواتار والے خواب 3D ویو کے ساتھ اور 7D ویو کے ساتھ. Obviously مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو کیسے خواب آتے ہیں، بٹ مجھے تو بہت ایک بروکن پیسز نظر آ رہے ہوتے ہیں. میں تو کبھی خواب کو صبح کسی کو بتا نہیں سکتی. 99% ایسا کوئی 3D ویو 4D ویو 5D ویو خواب میں آتا ہے.
کوئی ہلکا سا گلمپس ہوتا ہے. ایسے خواب آتے ہیں زیادہ تر. بہت ریئر ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا خواب آئے کہ جس کو آپ کو یاد رہے بہت دیر تک. بیکاز ہم زیادہ تر حدیث النفس دیکھتے ہیں. سب کانشیس میں جو چل رہا ہوتا ہے ہمیں وہ خواب نظر آ رہے ہوتے ہیں جب بھی بروکن ہوتے ہیں اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے سین. ایک سین ہوا پھر ختم, پھر دوسرا سین ہوا پھر ختم. بیکاز وٹ ایور مووی از پلئنگ ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ یو آر واچنگ اٹ ان یور ڈریم. حدیث النفس ہے. تو اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا کہ ضرور خواب آنا ضروری ہے. تمہیں لال بتی نظر آئے مطلب یہ, ہری بتی نظر آئے مطلب یہ. بڑی خوش قسمت نے تو لال اور ہری بتی نظر آئے, ہمیں تو بتی نظر نہیں آتی. ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. خوابوں کے اوپر ڈیسیژن بیس نہیں کرتے ہیں. دس از اسلام. آپ سمجھیں اسلام نے مسلمانوں کو عقل مند بنایا تھا. اولو الالباب, عاقل مخلوق. ہم نے کہا خوابوں کی دنیا پر لگ جاؤ. ہم رشتے توڑ دیتے ہیں اس بات پہ. استخارہ میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1, سب سے پہلی چیز جو ہم نے کرنی ہے استفکار. فکر سے ہے. استفکار فکر. کس چیز کی فکر؟ یو ہیو ٹو ڈو یور پارٹ. استخارہ 2 جائز چیزوں کے درمیان میں, 2 مباح چیزوں کے درمیان میں, 2 خیر کی چیزوں کے درمیان میں. یہ کروں یا یہ کروں. میرے پاس 2 لیپ ٹاپ ہیں, میں یہ لیپ ٹاپ لے کے جاؤں لائف چلانے کے لیے یا یہ لیپ ٹاپ لے کر جاؤں. آئی کین ڈو استخارہ. میرے پاس 2 مائک رکھیں, میں اللہ سے مدد مانگ سکتی ہوں, یہ مائک پکڑوں گی وہ مائک پکڑوں. استخارہ 2 مباح چیزوں کے درمیان. اب کوئی کہ میں زکات دوں یا نہ دوں, استخارہ کر لیتا ہوں. حرام مکروہ چیزوں کے اندر آپ استخارہ نہیں کرتے. میں اسموکنگ کروں یا نہ کروں, استخارہ کر لیتا نہیں. حج پر جاؤں یا نہ جاؤں, استخارہ کر لیتا نہیں. حج پر پیکج کون سا لوں, استخارہ کر لیتا ہوں. دیٹس رائٹ. حج پر جاؤں یا نہ جاؤں, اس پہ استخارہ کیوں کرنا نہیں. آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ فقیر نہیں ہو جائیں گے حج کرنے کے بعد. آپ کا دل چاہ رہا ہے, آپ کے پاس سارا ڈیکورم موجود ہے, الحمدللہ گو اہیڈ حج کریں. ہاں پیکج کون سا لوں, یہاں استخارہ کیا جا سکتا. گرل فرینڈ بناؤں یا نہ, استخارہ کر لیتا ہوں. آپ کا بیٹا سوچ رہا ہے. حرام اور مکروہ کاموں کے اندر استخارہ نہیں ہوتا. مباح کاموں میں استخارہ ہوتا ہے. جب بھی ہم استخارہ کرتے ہیں کہ بچے کے 2 رشتے آئے ہوئے ہیں, which should I opt for, کس کی طرف موو کروں, یہ پوائنٹ آپ کے سامنے آتا ہے. استفکار کیا ہے؟ سب سے پہلا اسٹیپ استخارہ. ابھی کہیں استخارہ دعا نماز کچھ نہیں ہے. استفکار کیا ہے؟ یوز یور انٹلیکٹ. جی آپ کو اللہ نے عقل دیا, آپ 2 کاموں کو میں سے کوئی ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں. فرض کریں آپ گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, مومن گاڑی خرید سکتے ہیں الحمدللہ. حلال کے پیسے کی ہو اور حلال جگہ استعمال ہو, اللہ کرے. آپ نے کار خریدنی ہے, یو ول ڈو یور ریسرچ. دس ول بی استفکار. میرے بجٹ میں کون سی گاڑیاں آ سکتی ہیں, یو ول ڈو یور ریسرچ. آپ انٹرنیٹ دیکھیں گے, آپ خوب سرچ کریں گے, انجن چیک کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں میرے گراج میں کھڑی بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں کھڑی ہو سکتی, پیٹرول کنزمپشن کتنی ہوگی, ڈیزل لوں یا پیٹرول لوں. یہ استفکار ہے سارا. ابھی صرف آپ ہیں اور آپ کی سوچ ہے. یو آر ڈوئنگ یور ریسرچ پارٹ. اسی طرح سے آپ ایک رشتہ کرنے جا رہی ہیں اپنی اولاد کا. ہم کہتے ہیں بس بہن رشتہ آ گیا, استخارہ اسٹارٹ. کس نے کہا آپ کو فوراً استخارہ اسٹارٹ؟ پہلے کفا کا معاملہ تو دیکھ لیں, فیملی کمپیٹیبلٹی ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ کی بیٹی کے لیے وہ بچہ مناسب ہے بھی کہ نہیں, آپ کے بیٹے کے لیے وہ بچی مناسب ہے بھی کہ نہیں. خاندانوں میں کوئی آپس میں انسیت کے لیول بن سکتے ہیں کہ نہیں, کوئی ایک دوسرے کی کمپیٹیبلٹی لیول ہیں یا نہیں. یہ سب ریسرچ پارٹ ہے, انویسٹیگیٹ کراتے ہیں. ابھی کوئی دعا اور ابھی کوئی استخارہ نہیں ہے. استخارہ میں آپ لیزی نہیں ہو جاتے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بس میں نے تو اللہ پہ چھوڑ دیا. نہیں, اسلام عقل مند بناتا ہے آپ کو. دعا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ, میں نے تو دعا کر کے اللہ کے حوالے کر دیا. ہاں میں کروں گی اللہ کے حوالے, بٹ اقلھا وتوکل. پہلے اپنا اونٹ باندھو, ڈو یور پارٹ, پھر توکل کرو.
استفکار، فکر، عقل استعمال کریں، ریسرچ کریں. اللہ نے آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. فرض کریں 2 کام ہیں، 2 گاڑیوں میں سے ایک گاڑی آپ کو زیادہ پسند آ رہی ہے، بجٹ میں دونوں آ رہی ہیں. اب آپ کا انکلینیشن ایک کی طرف ہے نا. اب آپ استفکار کرتے ہوئے ساری ریسرچ کر چکے ہیں. ناؤ کم دا سیکنڈ اسٹیپ، استشارہ. ابھی آپ نے استخارہ نہیں کیا ہے، سیکنڈ اسٹیپ پر بھی نہیں کیا. استشارہ از فرام مشورہ. کار خریدنی، کسی شو روم والے کے پاس جائیں، کسی میکینک کے پاس جائیں جس کے پاس بہت زیادہ گاڑیاں ہیں، اس سے مشورہ کریں. میری 2 گاڑیوں میں سے یہ گاڑی پسند کر رہا ہوں. واٹس یور پوائنٹ آف ویو؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے استشارہ، مشورہ. دنیا کا کام. اچھا، مشورہ ہر ایک سے نہیں ہوتا. ڈپینڈنگ اپون دا کام. میرا کام کیا ہے؟ فرض کریں میں نے خریدنی ہے گاڑی، اور میں جاتی ہوں مسجد کے مولوی کے پاس. مولوی صاحب BMW خریدنی ہے، آڈی. وہاں پر استشارہ مولوی صاحب سے نہیں کرنا، کار کے ایکسپرٹ سے. آپ کو پرابلم آ رہی ہے، سم اسپرچل پرابلم. اسپرچل پرابلم لائک آپ کا ایمان بہت اسپیڈ میں گھٹتا ہے اور اسپیڈ میں بڑھتا ہے. کبھی کے دن بہت اچھے ہوتے ہیں، کبھی کے دن بہت برے ہوتے ہیں. کبھی نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے، کبھی اتنی سستی آتی ہے کہ نمازیں قضا ہو جاتی. آپ کہتی ہیں میری ایک دوست ہے گائنیکالوجسٹ، اس سے مشورہ. کیوں؟ آپ پریگننٹ ہیں. ایمان کا گھٹنا بڑھنا. آپ کو ایک اسپرچولی ویل انفارمڈ انسان چاہیے جس سے آپ مشورہ کریں، جو آپ کو خود باعمل کسی حد تک نظر آتا ہے. سو یہ جو استشارہ ہے، ڈپینڈنگ اپون دا کام، آپ اسی حساب سے مشورہ کریں. آپ مشورہ کرنا چاہ رہی ہیں اپنے بچے کے پرپوزل کے سلسلے میں. اس کا مطلب ہے آپ کسی سینسیبل میچور انسان سے، کسی بزرگ سے مشورہ کریں. یہ خاندان ہے، ایسے لوگ ہیں، آپ کو کیا خیال ہے؟ تو مشورہ اس سے کیا جائے گا ڈپینڈنگ اپون کام کیا ہے، اسی حساب سے مشورہ کیا جائے. پھر تیسرا اسٹیپ آتا ہے. 2 کام کر لیے، اپنی ریسرچ کر لی، دنیاوی معاملات کے حساب سے کسی سے مشورہ کر لیا. ناؤ کمس the third part in decision making process، استخارہ. اب آپ صلاۃ الاستخارہ پڑھتی ہیں 2 رکعت، سمپل 2 رکعت جیسے آپ نفل پڑھتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسپیسیفک صورتیں نہیں بتائیں. جیسے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھتی ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سا قرآن پڑھ لیں، ریگولر 2 رکعت پڑھیں، سلام بھی دیں. سلام کے بعد یو ہیو ٹو ریڈ اور ریسائٹ دعائے استخارہ ان عربک فرسٹ. اٹ ہیز ٹو بی ریڈ ان عربک، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جو صحابہ آپ کا عمل ڈیفائن کرتے ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون الاستخارۃ فی الامور کلھا کما یعلمون السورۃ من القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ بالکل ایسے سکھایا جیسے آپ ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھائے. Based on this 4 reasons، استخارہ عربی میں دعا پڑھی جائے گی. اس کے بعد اب اپنی زبان میں بے شک مان لیں، بٹ عربی میں پڑھی جائے گی. لائک اے سورت عربی میں پڑھی جاتی ہے. استخارہ ویسے ہی دعا کو حفظ کیا جانا چاہیے جو رسول اللہ کے الفاظ میں عربی میں ہے، جیسے کہ سورت کو حفظ کیا جانا. استخارہ کا طریقہ اور استخارہ کی دعا، یہ دونوں چیزیں تغیر کے مقام پر نہیں جا سکتی، جیسے قرآن کی سورت تغیر کے مقام پر نہیں جا سکتی. آلٹریشن نہیں ہو سکتی، ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہو سکتی. طریقہ کار استخارہ کا وہی رہے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا. اینڈ الٹیمیٹلی 4th پوائنٹ، صحابہ نے کہا تھا یعلمون الاستخارۃ فی الامور کلھا. ہمارے تمام امور میں اللہ کے رسول ہمیں استخارہ سکھایا کرتے تھے. صرف شادی بیاہ کے لیے استخارہ نہیں کرنا ہوتا، تمام امور میں. اٹس اے کانسٹنٹ کنیکشن. طلب الخیر کے لیے اللہ سے مستقل مانگتے رہنا، کانسٹنٹ کنیکشن. آپ دعوت کر رہی ہیں عید پہ، میں 6 ڈشز یہ والی بناؤں یا 6 ڈشز یہ والی بناؤں؟ کرنے سے بات
مگر استخارہ سے پہلے وہ دو کام بھی کرنے ہیں. کون سے بنے؟ مشورہ تو بعد میں بہن. ڈشز کا بجٹ کیا ہے؟ استفکار. شوہر پر بوجھ تو نہیں بن جائے گا. استفکار. سی دس از اے ویری پریکٹیکل دین. پہلے آپ سوچیں گے، یہ نہیں استخارہ کرنے بیٹھ گئے 6 ڈشز یہ بناؤ یا یہ بناؤ. اب میاں سے جا کے صبح کے لیے خواب آیا مجھے سیٹ نمبر 1 بنانا ہے. اب سیٹ نمبر 1 چاہے بنے 2 لاکھ کا 50 لوگوں کا، بٹ مجھے تو سیٹ نمبر 1 ہی بنانا ہے. استفکار. پہلے سوچا سمجھا جائے گا، پریکٹیکلٹی دیکھی جائے گی، پھر مشورہ دیا جائے گا، پھر اللہ سے مدد مانگی جائے گی. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ. اب خواب تو آتا نہیں. استخارہ کا مطلب ہے آپ جن 2 چیزوں کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہیں، ہوتا کیا ہے آپشن 2 ہوتے ہیں، بٹ آپ کا انکلینیشن کسی ایک طرف ہوتا ہے. 90% جب لوگ استخارہ کرتے ہیں آپ کا انکلینیشن کسی ایک طرف ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس آپشن 2 ضرور ہیں، بٹ ابھی بھی آپ کا دل ایک کی طرف جا رہا ہے. تو آپ نے استخارہ کیا ہے استشارہ کے بعد تاکہ آپ کا شک ختم ہو جائے. آپ نے اپنے معاملے کو اب اللہ کے حوالے کیا. اب آپ کا یقین ہونا چاہیے استخارہ کی دعا پڑھنے کے بعد کہ اب جس طرف راستے کھلتے جائیں گے اس میں خیر ہوگی، چاہے وہ راستے اس طرف کھلے جہاں میرا انکلینیشن ہے، چاہے وہ راستے ادھر کھلے جہاں میرا انکلینیشن نہیں ہے. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفہ انی واصرفنی عنہ. اللہ کا یہ معاملہ شر ہے. 2 ایکشن ہیں، فاصرفنی انی واصرفنی عنہ. صرف اس چیز کو مجھ سے دور نہیں کریں، میرے دل کو بھی اس سے ہٹا دیں. جب آپ سوچ سمجھ کر نہیں مانگتے تو چیز آپ سے دور ہونے لگ جاتی ہے، بیکاز اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے خیر نہیں ہے جو آپ چاہ رہے ہیں، بٹ دل اسی میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. سوچ سمجھ کے استخارہ مانگے. آپ بولتی ہیں اللہ مجھے بھی اس چیز سے دور کر دے اور اس چیز کو مجھ سے دور کر دے، یعنی اب میرا دل اس کی طرف بار بار نہ جائے چاہے کتنا بھی دل کر رہا تھا. یہ جس دن سمجھ آ جائے گی آپ پریشان نہیں ہوں. اور پھر بندہ کہتا ہے یہاں تو اللہ میں نے پھر اسی دعا میں اب آگے کہتی ہیں فقدرہ لی حیث کان. فقدرہ لی کیا کہ فقدر لی الخیر حیث کان. اللہ پھر اس چیز کو میرا مقدر کر دے جس میں میرے لیے خیر ہے. یعنی میں نے اپنی ریسرچ کر لی تھی، مشورہ کر لیا تھا، آپ پر چھوڑ دیا تھا، اب جو میں چاہ رہی تھی وہ نہیں ملا. اب حیث کان جہاں بھی خیر ہے اب آپ میرے سامنے اس کو خود لے آپ اللہ پر ڈال دیتے ہیں ذمہ داری. اب میں مزید محنت نہیں کری، لے آئے میرے سامنے اس خیر. سوچ سمجھ کر دعا مانگیں گی تو خیر آپ کے سامنے آئے گی. اللہ کو قریب تو سمجھیں، سوچیں. اور اللہ کیا کہتا ہے حدیث قدسی میں؟ انا عبدی ظن عبدی بی. میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. آپ اللہ کو قریب سمجھیں گی، آپ اللہ کے حوالے اپنے کام کریں گی، اللہ آپ کے کام بنا دے گا. تو زندگی میں دعا کا پہلو تھام لیں. اٹھتے بیٹھتے دعائیں مانگیں، خیر مانگیں. اور یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں تو دعاؤں کو ضرور تھام لیں. عمل ٹھیک کریں، قرآن سے جڑ جائیں اور اللہ کے ساتھ اپنا ایک رابطہ، ایک تعلق، ایک کمیونیکیشن اور کنسسٹنٹ میننگ فل کمیونیکیشن دعا کے ذریعے بنائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے نوازے گا، حفاظت عطا فرمائے گا، فتنوں سے بچائے گا، ایمان پر ثابت قدم رکھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائے. اللہ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. اللہ گھر والوں کی نیت اور محنت قبول فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا مسلمين اللهم اجعلنا مسلمين اللهم اجعلنا مؤمنين اللهم اجعلنا محسنين اللهم اجعلنا متقين یا اللہ ہمیں بخش دے اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا یا اللہ ہمیں بخش دے یا اللہ ہمارے والدین کو بخش دے یا اللہ ہماری اولادوں کو بخش دے یا اللہ تمام مرحومین کو بخش دے یا اللہ امت محمد کو بخش دے یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ ہمیں اپنی عقلوں کا استعمال شریعت کی روشنی میں کرنے والا بنا دے یا اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول فرما دے یا اللہ ہماری رمضان کی عبادتیں قبول فرما دے یا اللہ ہماری دعائیں